السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہمارا ٹاپک ہے مرزا اسد اللہ خان غالب۔ مرزا اسد اللہ خان غالب 1797 عیسوی میں پیدا ہوئے، 1869 عیسوی میں انتقال ہو گئے۔ مرزا اسد اللہ خان مرزا غالب کا اصلی نام ہے غالب جو ہے اس کا تخلص ہے۔ مرزا غالب کے دادا مغل بادشاہی کے آخری زمانے میں ایران سے ہندوستان آئے۔ ان کے خاندان کو ملک میں مناسب مرتبہ ملا۔ ان کے خاندان کو جو ہے ملک میں مناسب مطلب اچھا مرتبہ ملا۔ غالب آگرہ میں 1797 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ دادا، باپ اور پھر چاچا کی موت کی وجہ سے غالب بچپن ہی میں بڑی حد تک تنہا رہ گئے۔ ان کے نانا نے ان کی پرورش کی، لیکن ان کی تعلیم مکمل نہ ہو سکی۔ 13 سال کی عمر میں غالب کی شادی دہلی کے ایک معزز خاندان میں ہوئی۔ معزز مطلب عزت دار خاندان میں ہوئی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد غالب آگرہ سے دہلی آ گئے اور آخری دم تک یہیں رہے۔ غالب کے آخری دن لمبی بیماری کی وجہ سے تکلیف میں گزرے، لیکن ان کے مزاج کی شوخی اور ذہن کی تازگی آخری وقت تک برقرار رہی۔ غالب کا انتقال دہلی میں 1869 عیسوی میں ہوا۔ غالب کو اردو کے بڑے شاعروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ فارسی شاعری میں بھی ان کا مرتبہ بلند ہے۔ زندگی کے ایک بڑے حصے میں غالب نے اردو میں بہت کم کہا۔ پھر لڑکپن اور جوانی کا بہت سا اردو کلام انہوں نے اپنے دیوان میں شامل بھی نہیں کیا۔ لڑکپن مطلب بچپن اور جوانی کا بہت سا اردو کلام جو ہے انہوں نے اپنے دیوان میں شامل بھی نہیں کیا۔ اس طرح ان کا اردو کلام ان کے فارسی کلام سے بہت کم ہے۔ لیکن آج جس غالب کو اردو کا بڑا شاعر مانتے ہیں وہ اسی چھوٹے سے دیوان میں جلوہ گر ہے مطلب ظاہر ہے۔ غالب کے کلام میں زندگی اور کائنات کی بہت سی نازک اور باریک باتوں کی طرف اشارے ملتے ہیں۔ ان کے یہاں فکر کا پہلو زیادہ نمایاں ہے۔ ان کے یہاں مطلب غالب کے کلام میں فکر کا پہلو مطلب سوچ کا پہلو جو ہے زیادہ نمایاں ہے۔ نمایاں مطلب ظاہر ہے۔ اور جذبات کا کم اور کیا ہے مطلب جذبات کا کم ہے، فکر کا سوچ کا زیادہ ہے ان کے کلام میں۔ تاہم ان کی شاعری منظوم فلسفہ نہیں ہے۔ تاہم مطلب پھر بھی اس کے باوجود ان کی شاعری میں منظوم فلسفہ، منظوم مطلب آراستہ فلسفہ کو ترتیب دیا نہیں ہے۔ یہ شاعری ایک خاص اور سوچنے والے ذہن کے مختلف تجربات کا اظہار کرتی ہے۔ یہ شاعری جو ہے غالب کی شاعری جو ایک خاص اور سوچنے والے ذہن کے مختلف تجربات کو اظہار کرتی ہے اور اس طرح ہمیں فکر و احساس کی نئی جہتوں سے آشنا کراتی ہے نئی سبب سے آشنا مطلب واقف کراتی ہے، جانتی ہے۔ زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہ ہوگا جس پر ہم غالب کے کسی نہ کسی شعر کے ذریعے اظہار رائے نہ کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں جتنے شعر ضرب المثال مثال کے طور پر مطلب بہت مشہور شعر ہو گئے ہیں، ان میں سب سے زیادہ شعر غالب کے ہیں۔
غالب نے اردو نثر و نظم میں ایک الگ راہ نکالی، مطلب ایک الگ راہ مطلب راستہ نکالی ہے۔ انہوں نے نہ صرف اپنے دور کو متاثر کیا، مطلب غالب نے نہ صرف اپنے دور کو، اپنے زمانے کو متاثر کیا، اثر کیا، لیکن بلکہ آنے والی نسلیں بھی ان سے فیض حاصل کرتی رہیں گی، بلکہ آنے والی نسلیں جو ہے وہ ان سے مطلب غالب سے فیض مطلب فائدہ حاصل کرتی رہیں گی۔ غالب کا غزل نمبر پہلا۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ تشریح: اس شعر میں غالب صنعت تلمیح کا استعمال کرتے ہوئے فرماتے ہیں، صنعت تلمیح اس صنعت کو کہتے ہیں، اس ہنر کو کہتے ہیں جس میں شاعر کسی مشہور واقعے کی طرف اشارہ کرتے اس کو صنعت تلمیح کہتے ہیں۔ غالب اس شعر میں صنعت تلمیح کا استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے درد عشق کا علاج کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اگر کسی کے پاس ہے تو وہ ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ کے پاس ہے۔ ابن مریم مطلب حضرت عیسیٰ، حضرت مریم کا بیٹا حضرت عیسیٰ۔ بک رہا ہوں جنون میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ اس شعر میں غالب فرماتے ہیں کہ میں دیوانگی میں نہ جانے کیا کیا بک رہا ہوں، خدا کرے کوئی میری باتوں کو نہ سمجھے، یعنی خدا کرے کہ میرے عشق کا راز فاش نہ ہو جائے۔ نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی۔ اس شعر میں غالب سہل ممتنع کی بہترین مثال ہے۔ غالب نصیحت کے انداز میں فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی برا کہے تو اس کی بات سنی انسنی کر دو، اور اگر کوئی تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تو اس کا ذکر نہ کرو، یعنی دونوں صورتوں میں صبر سے کام لیا کرو۔ روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی۔ اس شعر میں غالب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غلط راستے پر چلے تو اس کو روک لو، اور اگر کوئی غلطی کرے تو اس کو معاف کیا جانا چاہیے۔ کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی۔ اس شعر میں غالب فرماتے ہیں کہ دنیا میں کون شخص ہے جو حاجت مند نہیں ہے، کوئی کس کی حاجت روائی کرے۔ اگر کوئی تمہاری حاجت پوری نہ کرے تو شکایت نہیں کرنا چاہیے۔ کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کس سے رہنما کرے کوئی۔ خضر مطلب ایک پیغمبر کا نام ہے، سکندر مطلب ایک مشہور یونانی فاتح خوش نصیب۔ اس شعر میں شاعر یعنی غالب فرماتے ہیں کہ غالب مطلب صنعت تلمیح کا استعمال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خضر کو سکندر نے آب حیات کی تلاش میں رہنما بنایا تھا، لیکن انہیں آب حیات مل گیا تو انہوں نے خود تو پانی پی لی، لیکن سکندر کو جب چشمہ دکھانے لے گئے تو باوجود کوشش کے وہ چشمہ نہیں ملا۔ اس طرح سکندر آب حیات پینے سے رہ گئے۔ اب جب خواجہ خضر جیسا بہترین رہنما ساتھ ہونے کے باوجود سکندر اپنی منزل نہ پا سکا تو کسی دوسرے سے کیا توقع کی جا سکتی، توقع مطلب امید کی جا سکتی ہے۔ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کس کا گلہ کرے کوئی۔ توقع مطلب امید، گلہ مطلب شکوہ شکایت کرنا۔
اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اس شعر میں غالب اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، یعنی یہ شعر جو ہے مقطع ہے، مقطع میں عموماً شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں اور اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں، جیسے یہاں غالب نے اپنا تخلص استعمال کیا غالب۔ اس شعر میں غالب اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ جب محبوب سے وفا کی کوئی امید ہی نہیں رہی تو پھر کس بات کی شکایت کرے، ظاہر ہے گلہ تو وہاں کیا جا سکتا ہے، وہاں کیا جاتا ہے جہاں بات مان لیے جانے کی امید ہو، لیکن جب بات کی سنے جانے کی بھی امید نہ ہو تو اسی جگہ گلہ کرنا فضول ہے، بلکہ الٹے دشمنی کا سبب بن سکتا ہے۔